بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغندر، میرے پاس ایک ایسا مریض آیا جو بغندر کا بہت زیادہ ستایا ہوا تھا، پریشان تھا، اور یہ بغندر جو ہے یہ مقد پہ گلٹی بن جاتی ہے، اسے بغندر کہا جاتا ہے، جو بہت درد کرتی ہے، اور بعض کا تو مریض کا بیٹھنا، موٹر سائیکل پہ چڑھنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بغندر کو ناسور کا نام دیا ہے طباء نے۔ ایسی گلٹی جو لا علاج ہے، اس کا علاج جو ہے وہ مشکل ہے۔ آپریشن بھی اگر کر دیا جائے تب بھی یہ دوبارہ پھر بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی میں ناظرین کو ایڈوائز کروں گا کہ اس کا آپریشن کرانے سے جس قدر بھی اوائڈ ہو سکے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپریشن کر دیا جاتا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد، سال، 1.5 سال، 2 سال کے بعد دوبارہ پھر بغندر کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے سے سویر ہوتی ہے، زیادہ خطرناک ہوتی ہے، تو اس کا پھر آپریشن کر دیا جاتا ہے، اور پھر ٹھیک رہنے کے بعد وہ پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے، کیونکہ جب تک خون کی اصلاح نہیں ہوگی، خون سے بغندر کا ناسوری مادہ جب تک ختم نہیں ہوگا تو کس طرح اس کا علاج ہو پائے گا۔ تو تیسری بار عموماً مریض کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب کہ آپ کے مقد کو سیل کرنا پڑے گا، اور آپ کو پخانے کی نالی لگا کر آرٹیفیشل کسی اور جگہ سے نکالنی ہوگی، جو بڑی مصیبت بن جاتی ہے مریض کے لیے، بہت ہی پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اس کے آپریشن سے اوائڈ کرنا چاہیے، ادویہ سے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں، بغندر عضلاتی تحریک میں بھی ہو جاتا ہے اور یہ غدی تحریک میں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مریض ایسے دونوں تحریک میں دیکھے گئے ہیں، میرے روز کے مشاہدات ہیں۔ میرے پاس یہ جو مریض آیا ہے یہ غدی عضلاتی تحریک کا تھا، اس کی نبض طویل تھی، ضیق تھی، درمیان میں تھی، تو اس لیے میں نے جو اس کا علاج کیا وہ غدی عضلاتی تحریک کے حوالے سے کیا۔ مریض کو بہت فائدہ ہوا۔ کئی مریض آئے ہیں ایسے جن کا بغندر ٹھیک ہو جاتا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ تکلیف سے بچے رہتے ہیں جب تک دوائی کھاتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا بھی ہو جائے تو یہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اس قدر اس عسر العلاج مرض کا علاج ہو جائے کہ مریض کو تکلیف نہ ہو، وہ درد کا ستاوا جو اسے ستاتا ہے وہ نہ ستائے۔ تو علاج میں غدی صابی ملین 1 گولی صبح دوپہر شام، اکثیر بادیان 1 گولی صبح دوپہر شام، اعصابی غدی تریاک 1 گولی صبح دوپہر شام، اور اس کے ساتھ جو اکثیر ہلدی 1 گولی صبح دوپہر شام، تریاک بغندر 2 گولی صبح شام۔ یہ اس کا علاج دیا گیا، تو اللہ کے لطف و کرم سے اسے بہت سا فائدہ ہوا، اس کا تکلیف جاتی رہی۔ اسی غدی عضلاتی کے بغندر کے لوگوں کا اسی میں سیٹ سے علاج کرتا ہوں۔ کچھ تو متواتر دوا کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کچھ متواتر دوائی کھانی پڑتی ہے، اس سے فائدہ رہتا ہے، مریض تکلیف سے بچا رہتا ہے۔ میرا یہ بھی حق بنتا ہے کہ میں ناظرین تک صحیح بات بتاؤں، کیونکہ گپیں مارنے کا اور اس طرح کی جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اللہ معاف کرے، جتنی اطاعت سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے اللہ ہی معاف کرے۔ آج بھی مجھے ایک صاحب کا فون آیا، جی میں نے یہ یوٹیوب سے سنا اور میں نے یہ علاج کیا، میرے ساتھ ایسے ہو گیا۔ میں نے کہا یار خدا کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ یوٹیوب والے بات مجھے بھی کہتے ہیں، جی ہم تو بڑے دعوے سے اپنا اعلان کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہو، تو آپ کیوں دعوے سے کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں، میرا یہ کام نہیں ہے، میں لوگوں کو بلاف نہیں کرنا چاہتا، اور میں صرف
دکھی مخلوق کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوئے اچھی اور صحیح انفارمیشنز اور علوم ناظرین تک پہنچانے کا قائل ہے۔ ایسی بات مجھ سے نہیں ہو سکتی کہ بلا سوائے دعوے کیے جائیں اور رزلٹ اس کا نیل ہو، زیرو، فائدہ کچھ بھی نہ ہو، الٹا مریض کو سائیڈ افیکٹ ہو جائے۔ اور بہت سے سوشل میڈیا کا پہ جو یوٹیوب پہ لیکچر دے رہے ہیں علاج معالجہ کے حساب سے، وہ اسی طرح کر رہے ہیں۔ بہت سے نیوٹریشن کے ماہرین، جی آئرن کی کمی ہو تو کلیجی کھائیں، اور اس کے بعد کریلے کھائیں، اس کے بعد مولی کھائیں، اس کے بعد سٹرس پلانٹس کھائیں، یہ ایسی جو باتیں کر رہے ہیں انتہائی غلط باتیں ہیں۔ کسی میں آئرن کی کمی غدی ولاتی مریض میں ہوگی تو اسے کریلا دے دینا، اسے کلیجی دے دینا انتہائی خطرناک ہوگا۔ اس کے لیے جو ہیں دافع حرارت وہ اغذیہ جن میں کہ آئرن پایا جاتا ہے وہ تجویز کرنا ہوگی۔ جس میں خون الکلائن ہو گیا ہے، اس میں تیزابیت کی کمی ہے اور آئرن کی کمی ہے، اسے عضلاتی سابی آئرن سے رچ ادویہ اور اغذیہ دینی ہوگی۔ جس کی عضلاتی سابی تحریک میں انفیکشن ہو گئی ہے، انفیکشن ہونے کی وجہ سے اس کا آئرن لیول گر گیا ہے، یا حدت کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے ایسے گر گیا ہے، تو اسے پھر لازمی جو ہے یہ عضلاتی اعصابی کے لوگوں کو غدی عضلاتی اغذیہ جیسے کلیجی ہے اور اس طرح کی کریلا ہے اور میتھی ہے، پالک ہے، جن میں آئرن پایا جاتا ہے، ان کو وہ دیا جائے گا۔ صرف یہ دیکھ کر کہ اس کو آئرن کی کمی یا ہر مزاج کی غذائیں ریکمینڈ کر دینا غیر علمی ہے، عطائیت ہے، اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور جتنے بھی نیوٹریشن کے پی ایچ ڈی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ان کے علاج معالجہ کے چارٹ جو ہیں بالعکسیہ انہوں نے بتا رکھے ہیں، زیادہ کھائیں، کم کھائیں، بالکل نہیں کھائیں، ان کو دیکھ کر بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اپنے ماہنامہ اسرار تجدید طب میں ان کے اس رسالے پر ڈسکس اور ان کے کیمیاوی ایلیمنٹس کو دیکھ کر ان پر بڑی ڈسکس کی ہے، اور اس کی وضاحت کرنے کی مکمل کوشش کی ہے، لیکن کون کسی کی سنتا ہے؟ جب تک اغذیہ کا استعمال مجاز کے مطابق نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے صحیح علاج نہیں ہوگا، تعیت ہوگی۔ مجاز سے کی تو تصدیق قرآن سے ہوتی ہے، مجازہ زنجبیلا، سن کے خواص کو اللہ نے مجاز کا نام دیا ہے قرآن میں، مجازہ کفورا، اس لیے مجاز بندے کا، مریض کا، اور پھر اس کے مطابق ان کے لیے اغذیہ تجویز کرنے کا مجاز جو ہے اس کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے بندہ جو ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ جو بغندر کا مریض ہے اس کی اغذیہ جو ہے ریکمینڈ کرتے وقت ضروری ہے کہ عضلاتی تحریک ہے تو اس کی اغذیہ اور ہوں گی، غدی تحریک ہے تو اس کی اغذیہ اور ہوں گی۔ تو اس میں جو ہے غدی سابی ملین ایک گولی صبح دوپہر شام دی گئی، اور اعصابی غدی تریاک ایک گولی صبح دوپہر شام، اکثیر بادیان ایک گولی صبح دوپہر شام، اکثیر ہلدی ایک گولی صبح دوپہر شام، تریاک بکندر 2 گولی صبح شام۔ یہ بکندر کا جو غدی ولاتی مریض تھا جس کی نبض ضیق طویل اور درمیان میں تھی، یہ اس کا علاج کیا گیا۔
اس میں آپ مجربات سن لیں. غدی صافی ملین، سونڈ 5 تولہ، نشادر 2 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، سنا مکی 8 تولہ. سنا مکی کی ڈنڈیاں نکال دیں اور پتے رکھیں اور پھر چاروں کو گرائنڈ کر کے پانی کی مدد سے نگودی گولیاں بنا لیں. ایک ایک گولی صبح تو شام. اکثیر بادیاں، سونف، ہلدی، ملٹھی، تینوں عام وزن، تینوں کو علیحدہ علیحدہ پیس لیں، پھر وزن کر کے ان کو ملائیں. تو یہ خودی گولیاں بنا لیں گوند کی مدد سے ایک ایک صبح. اصابی گدی تریاک، اس میں ہلدی 15 حصے، شیر مدار 1 حصہ. ہلدی کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، شیر مدار ملا کر آدھ گھنٹہ زوردار ہاتھوں سے کھل کریں. یہ ہے اصابی گدی تریاک. کالی مرچ کے برابر گوند کی مدد سے گولیاں بنائیں، 1 گولی صبح، دوپہر، شام. اسی طرح اکثیر ہلدی. اکثیر ہلدی میں ہلدی 150 گرام، ریٹھا 50 گرام، دونوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں اور پانی کی مدد سے گولیاں بنا لیں، ایک ایک گولی صبح. تریاک بگندر، اس میں چھلکا ریٹھا اور کرنجوا دونوں عام وزن، اچھی طرح گرائنڈ کر کے نخودی گولیاں بنا لیں، 2 گولی صبح شام. اس ادویہ کے سٹ سے غدی عضلاتی، بگندر، ناسور مقد کے مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ان کی تکلیف درد تو یقینی طور پر جاتی رہتی ہے، اور اگر ریگولر مریض کھاتے رہیں تو بگندر سے بھی نجات مل جاتی ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% اس علاج سے بگندر بالکل ختم ہو جائے گا. بعض کا ہوگا اور بعض ادویہ کھاتے رہیں گے تو درد کنٹرول رہے گی اور تکلیف نہیں ہوگی. اگر درد کنٹرول رہے، تکلیف نہ ہو، وہ مواد اس سے وگنا بند ہو جائے، خون یا پس وغیرہ، تو یہ بھی کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے. تو ایسا کرنے سے دیسی گھی پانا ہوگا سالن میں، اور مولی، گاجر، شلجم، کدو، ٹنڈے، گھیا، توری، مونگی کی دال، کالی مرچ، ہلدی، ادرک، لہسن، دھنیا، زیرہ سفید، سردا، گرما، امرود، خربوزہ، پپیتا، کیلا، اور یہ اغذیہ جو ہیں یہ دینی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی غدی عضلاتی بگندر کے مریض کو فائدہ ہوگا، اس کی تکلیف رفع ہوگی.